کہ سنی بولتا ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے، شیعہ بولتا ہے سنی مسلمان نہیں ہے، اہل حدیث بولتا ہے بریلوی مسلمان نہیں ہے، بریلوی بولتا ہے اہل حدیث مسلمان نہیں ہے۔ تو بھائی مسلمان ہے کون اگر یہ نہیں ہے؟ ایک کافر ہی ہے جو مسلمان کو مسلمان بولتا ہے اور مسلمان اپنے ہی بھائیوں کو کافر بولتا ہے۔ تو اسٹارٹنگ میں تو وہ ابھی جوش ہے ان کو، ٹھیک ہے، تو نماز اپنا پڑھ لیں گے اسٹارٹنگ میں، لیکن کچھ دن بعد جوش ٹھنڈا ہونے لگے گا ان کا، تو وہی مین ٹائم ہوتا ہے۔ آپ کو اسی ٹائم اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنی، اسی ٹائم آپ کو شیطان کو مطلب پچھاڑنا، اسی ٹائم مین ٹائم وہی ہے، اور وہی آپ کا سب سے بڑا ٹیسٹ کا ٹائم ہے۔ اگر اس ٹائم اگر آپ کچھ دن کے لیے سہ لیجیے گا نا، تو اس کے بعد پھر ہو گیا آپ کا، پھر آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، پھر آپ نماز کے مطلب اگر ہیبٹ بن جائے گا آپ کو ایک۔ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کتنے بھی گناہ کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے، ہمارے لیے موت آسان ہو لیکن نماز چھوڑنا مشکل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نماز میں اذان میں سنتے ہوں گے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو ہم سنتے تو ہیں لیکن اس کا مطلب ہمیں پتہ نہیں رہتا۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف، اس کے بعد پڑھا جاتا ہے آگے کا کلمہ ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، جس کا مطلب آتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو ہم آج کے ٹائم میں ہم لوگ اذان کا تو بہت لوگ ہیں جو احترام کرتے ہیں کہ اذان ہو رہا ہے تو جیسے ہم کوئی ٹی وی شو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی یہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ رک جاتے ہیں وہاں پر کہ ابھی اذان ہو رہا ہے، ابھی نہیں کچھ کرنا ہے۔ بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے تو ابھی نہیں، ابھی اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، ابھی اذان ہو رہا ہے۔ لیکن ہم لوگ کو جو جس چیز کے لیے مین اذان ہو رہی اس چیز کا ہم لوگ کو فکر نہیں رہتا ہے۔ جس چیز کے لیے اذان ہو رہی ہے، اذان کس لیے ہو رہی ہے کہ ہم لوگ کو بلا رہی ہے اذان نماز کے لیے، تو وہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھنے آتے لیکن ہم اذان کا پورا احترام کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نمازی پہ ہے۔ تو عارش بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں توفیق دی کہ اللہ کی بات ہم لوگ کر سکیں اور سن سکیں۔ تو اسلام میں کی 5 پلر ہے، 5 ستون ہیں، جس میں پہلا ہے ایمان، کہ اللہ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسرا ہی نماز ہے۔ تو آج اور میں 5 کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں۔ تیسرا ہے روزہ، چوتھا ہے زکوٰۃ، اور 5واں ہے حج، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مال کی اتنی مال دی کہ وہ حج کر سکے۔ تو آج ہم لوگ بات کریں گے اسلام کے دوسرے پلر کے بارے میں، دوسرے ستون کے بارے میں، نماز کے بارے میں۔ نماز قرآن میں اللہ تعالیٰ الصلاۃ کے مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کے بارے میں بہت بار بتایا ہے، الصلاۃ۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ بار قرآن میں صلاح کے بارے میں کیوں زور کیا، کیوں کیا؟ اس کا آپ کو جواب ملے گا قرآن میں ہی 27ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف پرپس کیا ہے انسان کو بنانے کا اور جنات کو بنانے کا؟ محض اپنی عبادت کے لیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت کرنے کی کمی ہے؟ نہیں۔ ایسے فرشتے ہیں جو کروڑوں سال سے اللہ کے لیے جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، رکوع میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک جگہ ایسا نہیں ہے اس جہاں میں جہاں پہ فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کیونکہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دیا ہوا ہے۔ فرشتے چاہ کے بھی گناہ نہیں کر سکتے ہیں، پر انسان نے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھوٹ دے دی ہے کہ تم جاؤ اے میرے بندے اور دنیا میں جاؤ، اور نفس کو فری کر دیا، اور ساتھ میں شیطان کو بھی لگا دیا ہے، اور اپنی ہدایت کی کتاب بھی دے دی ہے اور پیغام بھی دے دیا ہے۔ صحیح غلط کو سامنے رکھ دیا، اس کے بعد ہم لوگوں کو چوائس کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت مرتبہ بتایا ہے صلاح کا ذکر بہت مرتبہ آیا ہے۔ اپروکس میرے حساب سے میں کہیں غلط نہ ہوئی ہوں تو 117 مرتبہ زکوٰۃ کا ہے بارے میں بتایا گیا، اور اسی کے دم ڈبل آیا ہے صلاح کے بارے میں آیا ہے 234 مرتبہ اپروکس، اگر میں صحیح ہوں تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کیوں بولا ہے قرآن میں اتنی بار میں نماز کے بارے میں؟ نماز ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ اگر ہم سوچ لیں کہ اگر ہم نماز نہ پڑھیں، صرف ایسی زندگی رہے، تو ہمارا رابطہ کیسے ہوگا؟ تو ہم اپنے جو رب، جو خالق ہمیں بنایا ہے، ہم اس سے رابطہ کیسے کریں گے اور اس سے جڑیں گے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نماز دیا ہے جس سے ہم اللہ سے جڑ سکیں۔ اور آپ کتنے بھی چیز نوٹس کرتے ہوں گے، آپ کتنے بھی پریشان ہوں، ٹینشن میں ہوں یا اندر سے ڈپریس ہوں، آپ نماز پڑھنے کے بعد ایک الگ سے اندر سے ایسا فیل کرتے ہیں
لگتا ہے جیسے بدن سے کتنا بوجھ ہٹ گیا ہو, دل سے کتنا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو. سو اور بھی میں ٹاپک پہ اس پہ آؤں گا ادر دین عمر. دیکھیے آج کے ٹائم پہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہوتی تھی, پریشان ہوتے تھے تو وہ نماز کے لیے چلے جاتے تھے. لیکن آج کے ٹائم میں ہم لوگ اتنے پریشان ہیں اور نماز سے اتنے ہی دور ہیں. تو ہماری ایک پریشانی کا آج کے دور میں جو پریشانی ہے اس کا ایک بہت بڑا وجہ نماز کا بھی ہے, جو ہم لوگ نماز کو چھوڑ دیے ہیں. اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے اللہ سے, مطلب ہم لوگ کا شکایت لگائیں گے کہ یا اللہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا. تو آج کے ٹائم میں ہم لوگ قرآن کب نکالتے ہیں؟ جب قرآن خوانی ہوتا ہے تب نکلتا ہے قرآن. اور ابھی تو ایک اور چیز ہے کہ ابھی قرآن کو جلایا گیا سویڈن میں, تو اس سے ریلیٹڈ ایک بات کرنا تھا. ابھی انسٹاگرام پہ ایک کیمپین چل رہا تھا, بہت فیمس کیمپین ہے, آلموسٹ 1 ملین لوگوں نے اس پہ پارٹیسپیٹ کیا تھا. ہاں, سمٹ ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ قرآن ایسے کر کے, تو وہاں پر ایک یہ چل رہا تھا, پروٹیسٹ چل رہا تھا. تو اس میں آلموسٹ 1 ملین لوگوں نے وہاں پر اس پروٹیسٹ کو جوائن کیا تھا. لیکن اگر میرا یہ کہنا ہے کہ وہی اگر 1 ملین لوگ اگر مسجد میں نظر آئیں تو پھر قرآن تو جلے گا ہی نہیں نا بھائی. اللہ نے قرآن کی ذمہ داری لی ہوئی ہے, تو پھر وہ قرآن آپ کا کام کیا ہے, ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جا کر کے اللہ نے جو چیز ہمیں بولا وہ چیز کریں. باقی تو اللہ نے جس چیز کی ذمہ داری لی وہ تو وہ محفوظ ہی رہے گا, چاہے دنیا والے کچھ بھی کر لیں, چاہے دشمن جتنے بھی ہمارے وہ کچھ بھی کر لیں, وہ مطلب ٹچ سے مس نہیں کر سکتے کسی چیز کو, جو اللہ نے جس چیز کی حفاظت اپنے اوپر لی ہوئی ہے. تو یہی بات ہے. عارش بھائی دیکھیے اسلام کا یہ ہے نا کہ لوگ جتنے بھی لوگ آئیں اور اسلام کو دبانا چاہیں, اسلام کو جتنا بھی دبانا چاہیں, اسلام اتنا رائز کیا ہے. اسلام قرآن جہاں تک جلنے کی بات ہے, اور ہم کو اس بات کی ابھی بھی یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی نے کے اندر ابھی بھی اتنی غیرت باقی ہے کہ لوگ نے اپنے غصے کو اظہار کیا ہے. تو وہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اس سویڈن کی گورنمنٹ کے اور سویڈن کے لوگوں سے کہ آپ سب کیجئے, لیکن قرآن آپ اگر ہمارے قرآن کو جلائیے گا تو ہم لوگ برداشت کرنے والے نہیں ہیں. ہم بھی اتنے محبت کرتے ہیں اپنے قرآن سے کہ اگر آپ ایسا حرکت کرنا چاہیں گے تو مسلمان ابھی بھی اتنے لوگ باقی کھڑے ہیں جو آپ کے دیش کو نام و نشان مٹانے کے لیے کافی ہیں. اگر آپ گورنمنٹ ہو کے آپ پرمیشن کیسے دے سکتے ہیں ایک ایسے بندے کو جو قرآن جلا سکتا ہے, جو ہمارے لیے سب سے اونچے ہے, ہمارے لیے ہمارے مذہب سے اوپر کچھ نہیں ہے. ہم لوگ اپنی جان تو دے سکتے ہیں پر یہ گوارہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے اللہ اور ہمارے رسول اور ہماری کتاب کو کوئی لوگ کچھ اس کے خلاف بولے یا اس کے خلاف کچھ ایکشن لے. اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کے اندر یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ کافر جتنا بھی چاہیں سرپریس کرنا چاہیں اسلام کو, لیکن اسلام اتنا سرپریس ہوگی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کیا ہے. اور کیا بہترین ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے کہ یہ قرآن آج اتنی موٹی موٹی کتاب بچے یاد نہیں کر پاتے, اور یہ قرآن اتنی بھاری کتاب جو اگر کوئی نارمل انسان کرنا چاہے یاد نہیں کر پائے گا. یہ قرآن 5 سال کے بچے کے دلوں میں, حافظ بچے کے دلوں میں محفوظ ہے. تو اللہ نے کیا بہترین انتظام فرمایا ہے اپنے قرآن کو حفاظت کرنے کا کہ لوگ کتنے بھی قرآن کو ہٹا دیں لیکن قرآن تو ہمارے دلوں میں ہے, اور جو چیز ہمارے دلوں میں ہے اس کو کون مٹا سکتا ہے. اور ابھی جو یہ مسجد اقصیٰ پہ جیسے ابھی اٹیک چل رہا ہے, تو اس سے ایک اور چیز میرے کو یہ ہو رہی ہے, جیسے پیشن گوئی ایک طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کی. تو ہماری پیشن گوئی یہ ہے کہ جیسے ابھی دھیرے دھیرے ان لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ابھی قرآن جلا رہے ہیں, ہر رمضان میں وہ لوگ اٹیک کرتے ہیں یہودی لوگ مسجد اقصیٰ پہ. اور ان لوگ کو پتہ ہے, ہمارے حساب سے ان لوگ کو پتہ ہے کہ یہ مطلب اگر ایک بیگ ہی ان لوگ اگر مسجد شہید کرنے گئے تو جتنی بھی کنٹری ہیں, جتنی مسلمان کنٹری, وہ سب ایک ساتھ آ جائیں گی, اور اس کے بعد پھر ان لوگ کا نام و نشان نہیں بچے گا, کیونکہ آپ کو یہ پتہ یہ چیز. لیکن اگر یہ لوگ اگر دھیرے دھیرے کر کے کریں گے, اگر دھیرے دھیرے مطلب ایک سال پہ ہر سال اٹیک کر رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ پھر سامنے والے کو عادت ہوگی اس چیز کی, اور سامنے والا پھر کچھ بولے گا نہیں اس چیز پہ. تو ان لوگ کا ایک انٹینشن یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس پہ ہم نے اور عارش بھائی نے ایک مطلب ڈیپ کنورسیشن ہوا تھا وہاں پر نیچے میں, تو وہاں پر ہم نے بات کیا تھا اس چیز کے بارے میں, اور عارش بھائی نے اس پہ بہت اچھے سے بتایا بھی تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پھر یہاں پر اس چیز کو وہاں پر تھوڑا سا روشنی دیں. بیسیکلی اسرائیل یہودی لوگ کا یہ کیا ہے, وہ لوگ کیوں فلسطین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, وہ لوگ کیوں سیرین لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں کیوں مطلب اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ مسجد اقصیٰ کے پیچھے وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. اصل میں ان لوگوں کا آج سے اگر بہت سے سال پہلے جائیں جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا مسجد اقصیٰ کو, ٹھیک ہے, اس کے بعد
ایک ان لوگوں کا کعبہ ہے جو ان لوگ کے جیسے مسلمانوں کے نزدیک کعبہ حرم شریف ہے، ویسے ان لوگوں کے پاس ایک کعبہ ہے جس کو ان لوگ کہتے ہیں حلیق السلمانیہ، جو دیوار نما ٹائپ کا ہے، جو وہاں پہ آپ جا کے اگر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیے گا کہ وہ وہاں پہ جا کے روتے ہیں اور پیٹتے ہیں. کیونکہ وہ ان لوگوں کا کعبہ ہے اور وہ بہت سالوں سے گرا ہوا ہے، اور وہ تبھی اٹھے گا جب مسجد اقصی شہید ہوگا. تو ان لوگ کے اندر میں ہے کہ ان لوگ کا مین مقصد کیا ہے، ان لوگوں کا مین مقصد یہودیوں کا ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کرنا. تو اگر وہ ڈائریکٹ شہید کریں گے تو مسلمان کو ہم اتنی جو 57 مسلمان دیش ہے OIC جو آرگنائزیشن ہے مسلمانوں کی، وہ لوگ کرنے نہیں دیں گے اور وہ لوگ ایک جٹ ہو کے ان لوگوں پہ اٹیک کر دیں گے. تو ان لوگ دھیرے دھیرے ان لوگ کا مقصد ہے کہ ہمارا ایمان کو لو کرنا، اور اس لیے وہ بے حیائی بھی جتنا ہو سکے پروموٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جان رہے ہیں اگر جتنا زیادہ بے حیائی ہوگی اتنا زیادہ ایمان گرے گا. اور لوگوں کو دل سے اسلام کے لیے محبت نکالنا چاہ رہے ہیں، کس طریقے سے ماڈرنائز کر کے، اتنا زیادہ ماڈرنائز کر دیں کہ بس ہاں چلو بس ریلیجن ہے، بس ٹوپی لگا لی، عید کی نماز پڑھ لی، جمعہ کی نماز پڑھ لی، آپ ہو گیا کام، بس اتنے ہی تک اسلام کو کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام ایک واحد مذہب ہے جو زندگی جینے کا طریقہ بتاتا ہے. اسلام از اے وے آف لائف، کیسے زندگی گزار رہا ہے، اور اسلام میں ایک ایک چیز دیا ہوا ہے. اور یہودی کا مین مقصد ہی ہے کہ ان لوگوں کو اپنے اسلام سے دور کر دو، کیونکہ اگر وہ ڈائریکٹ شہید کرتے ہیں تو مسلمان لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے اور ڈائریکٹ ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. تو دھیرے دھیرے بے حیائی کو نارمل کر رہے ہیں، ویسے ہی ہلکا پھلکا اٹیک کر رہے ہیں، کبھی ادھر سے وہ بم گرا رہے ہیں، وہ میسائل لانچ کر رہے ہیں. کیوں کہ ڈیلی یہ نیوز ہم لوگ سنتے ہیں، ہم لوگ ہر دن، ایک نارمل مسلمان بھی بور ہو گیا ہے سن کے کہ آئے دن اسرائیل پہ حملہ کر رہا ہے، فلسطین پہ، پھر ادھر سے جواب میں بھی کچھ لوگ جواب دے رہے ہیں. تو وہ چیز اب لگ گیا، کامن ہو گیا کہ ہاں بھائی مطلب یہاں ہوتا رہتا ہے لڑائی، یہاں کا مطلب یہ روز کا ہو گیا. تو جب یہ چیز اتنا زیادہ نارمل کرنے کے بعد وہ جب نارمل ہو جائے گا تو پھر وہ لوگ جھٹکے میں جب مسجد اقصی کو گرائیں گے تو مسلمانوں کو بھی اتنا امپیکٹ نہیں پڑے گا. کیونکہ وہ لوگ ایک چیز پھیلا دیے ہیں کہ ہاں دونوں طرف سے لڑائی چل رہی، تو لڑائی ہو ہی رہی تھی، اسی میں مسجد اقصی شہید ہو گیا. مین مقصد ان لوگوں کا مسجد اقصی کو شہید کرنے کا ہے. اور پھر سے ہم لوگ آف ٹاپک چلے گئے ہیں ہر بار کی طرح. تو اب پھر سے ٹاپک پہ آتے ہیں. تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ آج کے ٹائم پہ جیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو چند لوگ ہیں نماز پڑھنے والے، لیکن اس میں بھی لوگ کو ہوتا ہے پرابلم. بولیں گے کہ ایسے رفع الدین کر رہا ہے نماز پڑھنے میں، یا پھر ایسے باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، یا نیچے ناف کے نیچے باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، یا پھر رفع الدین نہیں کر رہا ہے. تو 10 طرح کا بات لوگ بولتے ہیں. تو آپ اپنے اس میں جائیے، کیا بولتے ہیں، آپ اپنے گھر میں جا کے دیکھیے کتنے لوگ نماز پڑھنے والے آپ کے گھر میں 5 وقت کا. آپ کو بہت مشکل ہے کہ آپ کو ملے گا میکسیمم لوگ نماز پڑھنے والے. کیونکہ ہمارے آج کے ٹائم پہ جو ہمارا معاشرہ ہے ویسا ہو گیا کہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں ہمارے آج کے ٹائم میں. اور جو کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان میں لوگوں کو پرابلم ہونے لگتا ہے. بے شک جو نماز پڑھ رہا ہے وہ تو اللہ کی مرضی کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو وہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ چیز دل میں ہٹ ہوتی ہے کہ سامنے والا کچھ میرے کو بول رہا ہے. یہ بات پریکٹیکل ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ خود پہ امپلیمنٹ کر کے اس چیز کو دیکھیے. ایسا ہوتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں سے بچیں. جہاں تک رفع الدین کا معاملہ، وہ تو ایک بہت یہ ہے، کیا بولتے ہیں، پیچیدہ مسئلہ ہے. علماء کا اس پہ بہت یہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب کو چھوڑیں. نماز کیا ہے، بیسکلی ایک چیز ہے جو نماز کیا ہے کہ ہم لوگ کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ وہ ہم نماز کم سے کم وہ بندہ پڑھ رہا ہے یہ دیکھیں. اور ماں باپ سے بھی ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسے آج کل کے کیا ماں باپ کا کہنا ہے کہ جیسے کوئی بچہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو فرض نماز پڑھ لیا، اس کے بعد پھر سنت اس کو پڑھنے کے لیے بولا جائے گا، نفل بھی بولا جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ایٹ لیسٹ پہلے فرض پڑھوائیے، ایک ہی بار اس پہ پورا مطلب بوجھ مت دے دیجیے، نہیں تو پھر وہ اس کو کنٹینیو نہیں کر پائے گا. آپ اس کو فرض پڑھائیے، اس کے بعد پھر اس کے دل میں وہ چیز اتاریے کہ دیکھو بھائی سنت کا بھی امپورٹنس ہے، پھر نفل کا بھی امپورٹنس ہے. اگر اس کی چیز میں اگر وہ چیز دل میں اگر اس کے اتر گئی نا تو میں آپ کو مطلب فرض نماز تو دور کی بات ہے، وہ نفل بھی نہیں چھوڑے گا ایک وقت کی، اتنا آپ جان لیجیے. مین ہے کہ اس کے دل میں اتاریے وہ چیز. اور عارش بھائی، جہاں تک عمر تم نے بتایا کہ رفع دین کا مسئلہ ہے اور لوگوں کو اختلاف ہے مسلک کے حساب سے، تو مجھے بس یہی بات یاد آتی ہے کہ سنی بولتا ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے، شیعہ بولتا ہے سنی مسلمان نہیں ہے، اہل حدیث بولتا ہے بریلوی مسلمان نہیں ہے، بریلوی بولتا ہے اہل حدیث مسلمان نہیں ہے. تو بھائی مسلمان ہے کون اگر یہ نہیں ہے؟ ایک کافر ہی ہے جو مسلمان کو مسلمان بولتا ہے اور مسلمان اپنے ہی بھائیوں کو کافر بولتا ہے. تو جہاں تک بات رہے رفع دین کی، یہاں ہاتھ باندھنے کی، یہاں ہاتھ باندھنے کی، تو سمپل سا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اختلاف ہے میری امت کے کوئی مسئلے پہ وہ خیر ہے. کیوں؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی اسلام کی. اگر آپ اسلام کی خوبصورتی دیکھنا چاہیں تو آپ میں بتاؤں گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ ہلکے ہلکے پہ ہے جس کا کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے, یہ نارمل ہے. ہاں آپ اگر مجھے یہ بتائیے کہ آپ اگر یہاں انڈیا میں ہیں, آپ کیا انڈیا میں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھ رہے ہیں اور انڈونیشیا میں 3 رکعت پڑھ رہے ہیں؟ نہیں. آپ پاکستان میں 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایران میں 4 رکعت پڑھ رہے ہیں؟ نہیں. جیسے یہ سب میں آپ دیکھ لیجیے کہ یہاں اگر 2 رکعت ہے تو پورے دنیا میں پورے اس کا ہر ملک میں 2 ہی رکعت ہے, تو اس میں کوئی ڈفرینس نہیں. اگر اوپر سے ہلکا پھلکا ہاتھ باندھنے میں یہ میں تو میں دونوں کو صحیح بولتا ہوں, کیونکہ سب کا اپنی اپنی دلیل ہے اور وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے. اس میں نہ پڑھنے میں بہتر ہے. اور اس پہ یہ اور لوگ یہودی لوگ اور غیر کیا کہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسی میں الجھے رہیں اور اسی میں پھنس کے مین مسئلے پہ نہ دیکھ پائیں, اور امت کو توڑنے کے لیے یہ سب بنا ہوا ہے. کیونکہ یہ امت اسی میں اگر الجھے رہیں گے تو اپنے قرآن کو کیسے نافذ کریں گے, اپنے اسلام کو کیسے دنیا میں اپنے زندگی میں نافذ کریں گے. ہم بولتے ہیں, لوگ کتنے بولتے ہیں کہ اسلام نافذ نہیں کر سکتے ہیں. بھائی قرآن نافذ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم دوسرے دیش میں رہتے ہیں, یہاں پہ قانون یاد نہیں کرتے ہیں. اسلام آپ نافذ کہاں کیجیے؟ اپنے گھر میں سب سے پہلے کیجیے. آپ اگر گھر کے اپنے پہلے زندگی میں کیجیے, پھر اپنے زندگی کے بعد اپنے آپ گھر کے آپ گارجین ہیں تو اپنے گھر میں کیجیے. آپ اپنے جتنے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اس میں اسلام کو نافذ کیجیے, اسلام کے اکارڈنگ چلیے. آپ اگر ذمہ دار ہیں تو اپنے اسلام کے اکارڈنگ ہی اپنے بچے کو, اپنے وائف کو, اپنے ماں باپ کو ٹریٹ کیجیے. اور یقین مانیے اگر آپ اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں نافذ کرتے ہیں تو اس میں اگر ہر انسان یہ کر دے تو سمجھیے کہ پورے دنیا میں ہی اسلام نافذ ہو جائے. پورے دنیا ہی میں مسلمان اسلام نافذ کر سکتا ہے. کیسے؟ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنے سے اسٹارٹ کریں. ہم لوگ بولتے ہیں نہیں ہو رہا ہے, ہم لوگ صرف ذمہ دیتے ہیں دوسرے کو. ایسا نہیں ہے, ہم لوگ کو خود ذمہ داری لینا ہے. ہم لوگ اگر سب کوئی انسان اگر یہ بولے کہ یہ باتھ روم گندا ہے, یہاں کون جائے گا, سب گندا جگہ نہیں جائیں گے, تو سب گندہ ہی بولے گا تو اس کو صفائی کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس کے لیے کوئی کو تو اترنا پڑے گا نا, اپنے پینٹ کو فولڈ کر کے, اپنے سکن کو فولڈ کر کے اترنے کے لیے. اگر ہم نہیں کوشش کریں گے تو کون کرے گا؟ اور مسئلے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نماز کو صرف پڑھنا ہے اور نماز ہی طریقہ ہے اللہ سے جڑنے کا. اور ہم یہ سوچیں کہ ہم کتنے بھی گناہ کر دیں, ہم یہ سوچنا ہے کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے. ہمارے لیے موت آسان ہو لیکن نماز چھوڑنا مشکل ہو. اگر اپنی زندگی میں نماز میں ایسے اپنے آپ کو پکڑ لینا ہے, اور سب سے بہترین طریقہ نماز پکڑنے کا اپنے ایسے دوست کی سرکل بنائیے, اپنے ایسے فرینڈ کی سرکل بنائیے جو نماز نہ چھوڑتے ہوں. کیونکہ آپ دیکھیے عربی کا مقول ہے الصاحب الصاحب. آپ جو رہتا ہے, ایک جو فرینڈ ہوتا ہے وہ پولر ہوتا ہے, آپ کو کھینچنے والا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولے ہیں کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو تمہارا دوست کا دین جیسا رہے گا ویسے ہی تمہارا دین رہے گا. تو جتنا ہو سکے اپنے مسلمان فرینڈ ویسا بنائیے جو آپ کو نماز چھوڑنے پہ بولے اور نماز نہ چھوڑنے دے. اور جو ابھی آپ بتا رہے تھے اس پہ اختلاف پہ امت کے, تو اس پہ میرے کو ایک شاعر یاد آتا ہے ان کا, علامہ اقبال کا, کہ یوں تو سید بھی ہو تم ہو, یوں تو سید بھی ہو افغان بھی ہو, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو. تو یہ ان کا شاعر ہے. اور یہ مطلب اس کا میننگ آپ جاننا چاہے گا تو بہت ڈیپ میننگ ہے اس کا. مطلب ہم لوگ سب چیز میں بٹے ہوئے ہیں آج کے ٹائم پہ. اگر مسلمان لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں ہے جو ہمیں روک سکے آج کے ٹائم میں اسلام نافذ کرنے پہ. لیکن سب سے پہلا بات وہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سب سے پہلے اسلام نافذ کریں, اس کے بعد آگے کا سوچیں. اور ایک اور چیز ہے اس پہ کہ نماز, جیسے آج کل ہم لوگ کچھ لوگ جو نماز پریکٹس کر رہے ہیں, تو ان کے لیے مطلب جیسے ابھی جو کچھ لوگ ابھی جو یہ پوڈ کاسٹ سن کر کے نماز جن کا ہوگا کہ ابھی نماز اسٹارٹ کریں گے, تو اسٹارٹنگ میں تو وہ ابھی جوش ہے ان کو, ٹھیک ہے, تو نماز اپنا پڑھ لیں گے اسٹارٹنگ میں. لیکن کچھ دن بعد جوش ٹھنڈا ہونے لگے گا ان کا, تو وہی مین ٹائم ہوتا ہے. آپ کو اسی ٹائم اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنی, اسی ٹائم آپ کو شیطان کو مطلب پچھاڑنا, اسی ٹائم مین ٹائم وہی ہے. اور وہی آپ کا سب سے بڑا ٹیسٹ کا ٹائم ہے. اگر اس ٹائم اگر آپ کچھ دن کے لیے سہ لیجیے گا نا, تو اس کے بعد پھر ہو گیا آپ کا, پھر آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. پھر آپ نماز کے مطلب اگر ہیبٹ بن جائے گا آپ کو. ایک حدیث بھی اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 30 دن اگر کسی شخص نے نماز پڑھ لیا تو اس کے بعد پھر اس کا نماز نہیں چھوٹے گا, اس ٹائپ سے حدیث ہے ان کی. تو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بولا. اور آج کے ٹائم میں اسی چیز کو 21 ڈیز پرنسپل کے نام سے جانا جاتا ہے. نامی کوئی یہ رائٹر ہیں, ان کا رائٹر کا نام نہیں یاد آ رہا ہے, انہوں نے ایک بک لکھا تھا, اسی پہ تھا کہ 21 ڈیز پرنسپل, کہ اس کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اگر
اگر چیز کر رہے ہیں, کوئی بھی آپ کو عادت چھڑوانی ہے اپنی یا کوئی عادت لگوانی ہے تو 21 دن کا پروسیس ہوتا ہے. 21 دن میں اگر آپ کوئی بھی عادت چھڑوا دیجیے گا تو وہ عادت آپ کی چھوٹ جائے گی. 21 دن تک اگر کوئی چیز نہیں کیجیے گا اور 21 دن تک لگاتار آپ کسی چیز کو کیجیے گا تو وہ چیز کی عادت آپ کو لگ جائے گی. تو یہ ہوتا ہے. اور آج کے ٹائم پہ ایک اور چیز میرے کو یاد آ رہا ہے کہ ہم 2 دن, کوئی بھی انسان ہے جو سگریٹ پی کے بولتا ہے کہ 2 دن سگریٹ پی کے بولتا ہے کہ میرے کو سگریٹ کی عادت لگ گئی ہے. 4 دن گٹکا کھا کے بولتا ہے میرے کو گٹکا کھانے کی عادت لگ گئی ہے. لیکن پورے رمضان بھر نماز پڑھ کے بولتا ہے کہ بھائی میرے کو نماز کی عادت نہیں لگی. یہ مطلب ہم لوگ کا کیا ہے؟ اور یہ صرف ایکسکیوز ہے. یہ سب ہمارے دماغ کا غلطی اور کچھ نہیں ہے. شیطان ہمیں بہکا رہا ہے, ہم بہک رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. اور ایک اور چیز اس سے ہے کہ جو کچھ لوگ نماز پریکٹسنگ مسلم ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, ان کے لیے ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ آپ تو سب سے بڑی بات کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جیسے نارمل ہے, دیکھیے جہنم میں نا زیادہ تر لوگ جائیں گے اور بہت کم ہی لوگ رہیں گے جو جنت میں جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مطلب جتنا ہو سکے اتنا اپنے آپ کو کنفرم کریں کہ بھائی ہم جنت میں کیسے بھی چل جائیں بس, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے, اور جنت میں بھی جائیں تو ہم دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام درجہ دینا, یہ جنت الفردوس میں ہمیں داخل کرنا. تو ایسا ہمیں دعا کرنا چاہیے. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھ پاتے وہ بھی دعا کریں اللہ سے, یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ اس پہ پڑھتے ہیں, ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ, اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, کہ اے اللہ میرے کو سیدھا راستہ دکھانا. اہدنا الصراط المستقیم, کہ اے اللہ میرے کو سیدھا راستہ دکھانا. ہم بس بول دیتے ہیں سیدھے راستے پہ چلانا اللہ سے, ہم لوگ مطلب نماز میں بولتے ہیں, لیکن ہم لوگ بس بول دیتے ہیں, اس کا میننگ ہمیں پتہ نہیں ہے ایگزیکٹ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا میننگ بھی جانیں. اور ایک اس پہ آیت بھی ہے قرآن کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شراب پی کر کے نماز مت پڑھا کرو. کیوں؟ کیونکہ تم اس ٹائم تم کو پتہ نہیں رہتا کہ تم کیا بول رہے ہو. تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم لوگ تو شراب پی کے نماز نہیں پڑھیں گے اتنا. ہاں, اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے حرام نہیں کیا تھا, تب اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ مومنو تم نماز کا اگر وقت ہو تو نماز کے وقت شراب نہ پیا کرو. تو اور پھر بعد میں جب سورہ مائدہ میں کمپلیٹلی شراب کے حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے آیت کو کھول کے واضح کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتایا سورہ فاتحہ اگر کہتا ہے کہ قرآن کی ام الکتاب, مطلب پورے قرآن کی صورتوں کی ماں, سب سے امپورٹنٹ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ ہی تعالیٰ کے لیے. الرحمن الرحیم, جو بڑا رحمان رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین, روزے رضا کا مالک, جہاں قیامت, مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیت میں واضح کر دی ہے ہر مشرک لوگ کو بتانے کے لیے, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ کیا ہم لوگوں کو سکھایا, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. مطلب یہاں سے کانسیپٹ ختم ہو گیا کہ بابا سے مانگنا, پیر پہ سے مانگنا, درگاہ پہ جا کے مانگنا, کیونکہ اللہ نے بولا ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو اور مجھ سے ہی مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہاں سے سارا کانسیپٹ ختم ہوتا ہے. جو لوگ بولتے ہیں کہ وہ دے دیں گے, وہ میرا کام بنا دیں گے, وہ میرا مشکل حل کر دیں گے, تو یہاں سے سارے کانسیپٹ قرآن سے ہی آپ کو کانسیپٹ یہاں پہ ختم ہوتا ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سیدھا راستہ دعا کرنے کے لیے سکھایا کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اللہ نے یہ فرمایا اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا, کیونکہ ہم لوگ سیدھے راستہ دیکھ رہے ہیں, حق راستہ معلوم ہے, لیکن چلنا مشکل اس پہ, کیونکہ نفس اور شیطان ہم کو چلنے نہیں دے گا سیدھے راستے پہ. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا سکھایا ہم لوگ کو دعا, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا, نہ کہ دکھا. تو یہاں پہ کانسیپٹ کیا کلیئر ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنا ہے, گناہ سے بچنا ہے, سب چیز ہم لوگ پتہ ہے, پھر کیوں گناہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ سیدھا راستہ دیکھ رہے ہیں, چل نہیں پا رہے. اس لیے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اب کیونکہ کیسے چلا؟ شیطان سے بچا کے, نفس سے بچا کے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ویسے راستے پہ چلا جس سے اس راستے پہ چلا جس سے تیرے بندے راضی ہو, آج اس راستے پہ نہیں جس پہ تیرا عذاب ہے, غضب ہوا. تو کتنا زبردست صورت ہے اگر قرآن میں, اور یہ ہر نماز میں پڑھنا فرض ہے. اور ہم لوگ 2 رکعت ہو, 3 رکعت ہو, 4 رکعت ہو, اس میں ہر رکعت میں اس قرآن کی کیا کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کو ہم لوگ پڑھتے ہیں. اور سورۃ فاتحہ سمجھی کی شفا ہے, جو انسان کو اگر سمجھ لے اس کو صحیح سے تو وہ گمراہ ہونے سے بچ جائے گا. اور سورہ فاتحہ ایک بیسکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اسٹارٹنگ ہی میں سمجھا رہے قرآن میں کہ ہم لوگ کیسے مطلب دعا مانگے. ایک یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا ہے, اس کے بعد پھر
اللہ سے ہدایت بھی مانگنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے. اور ہمارا مین آبجیکٹیو رہنا چاہیے یہاں پر آخرت, نہ کہ یہ دنیا کتنے دن کی, 60 سال کی ہے, 70 سال کی ہے, اور آج کے ٹائم میں تو اس سے بھی کم ہے, لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو چکا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کا اپنے پرواہ کریں. اور جو لوگ, ایک اور چیز بتائیں, جو لوگ نماز پڑھنے ہیں, تو آج کے ٹائم میں نماز ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں کہ لاسٹ مومنٹ پہ ایسے اسکرول کر رہے ہیں, انسٹاگرام پہ ہمارا ایسے اسکرول ہو رہا ہے, اور پھر جب اس کا بات آتا ہے نماز کا دم, جیسے اب نماز ختم ہونے والی, آخری رکعت ہے, تو امام اللہ اکبر بولا, یہاں پر ہم جاتے مقتدی حضرات جاتے اللہ اکبر, باندھتے اپنا ہاتھ, تو وہ ہوتا ہے, وہ حساب کتاب ہمارا بھی چل رہا ہے. اور اس ٹائم ہم یہ کیا بولتے ہیں, موبائل پہ ہم کیا چیز دیکھتے ہیں, بے حیائی دیکھتے ہیں, زنا, ہمارا کان کا زنا ہوتا ہے موبائل پہ جو ہم سنتے ہیں گانے, جس ٹائپ کے ہم گانے سن رہے ہوتے ہیں. آج کے ٹائم میں گانے کیسے ہیں, عجیب گانے تو ویسے حرام ہیں, لیکن آج کے ٹائم پہ جو گانا ہے وہ تو اور ہی ایکسس ہے, مطلب شیطان کا ورڈ ہے, سیٹینک ورڈ ہے. اور ابھی ایک بیلنسیناگو کر کے ایک گانا بھی آیا تھا ابھی, اس پہ بھی بتانا, تو وہ حرام ہے. اس پہ مطلب بیسکلی اس چیز پہ قرآن نے اس چیز پہ یہ کیا ہے کہ ایک شیطان کو ان لوگوں نے اٹھا کر کے وہاں پر فٹ کر دیا, تو وہ چیز تو بالکل ہی حرام ہے. اور آج کے دور میں ویسی چیز شیطانک جو یہ ہوتا ہے, گانا ہوتا ہے اس ٹائپ کا, وہ چیز پورا پروموٹ ہوا جا رہا ہے. اور اس پہ بھی ہم لوگ آگے پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے گانے کے اوپر. عارف بھائی, جیسے آج ہم لوگ پارٹ 1 میں ہم لوگ بات کیے ہیں کہ جیسے نماز کے بارے میں, کہ نماز کی امپورٹنس کے بارے میں, کہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کیسے پڑھیں اور کیا کریں. اور پھر اسی کا ہم لوگ نماز پہ اگلا پارٹ انشاءاللہ بنائیں گے, جس میں لوگ بات کریں گے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے اندر کیا کمی ہے, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اگر 1 سیکنڈ زیادہ سجدہ کرتے ہیں تو کس کو شو کر رہے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, نماز کو پراپر وے میں پڑھنا کیسے ہے, خشوع کیا ہے, خضوع کیا ہے, اور نماز میں ہمارے دل کیسا ہو, کس طریقے سے ہمارا کیفیت ہونی چاہیے, اور نماز میں کیا کہتے ہیں, جو کیا کہ نفل نماز ہے جس کے بہت ثواب ہے, جیسے مغرب کے بعد اوابین ہے, فجر کے بعد اشراق ہے, یہ سب کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ پارٹ 2 میں بات کریں گے, اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اسی سلسلے میں. تو ان سب باتوں پہ آج کے پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.